دوستو رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کچھ کے خیال میں ہے کہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی رمضان کے مہینے میں آپ ہم بستری تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ تب ہم بستری اپنی بیوی سے نہیں کر سکتے جب آپ روزے کی حالت میں ہو۔ چاہے آپ روزے کی حالت میں ہو یا آپ کی بیوی روزے کی حالت میں ہو، تو آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ لیکن جب رمضان کے مہینے میں ہے، کسی مجبوری میں اگر آپ دونوں میاں بیوی کا روزہ نہیں ہوا، یعنی آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو اس دن آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں کے خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ تو یہ منع ہے، لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ روزے سے نہ ہو، اور روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روزے کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی، یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اسی منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ تو عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یہ یقین ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے، یعنی کہ جماع کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم میں، یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے، اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک، کافی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے
تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی آ جاتا ہے، تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے اور کلمہ طیبہ اس کی زبان سے نہ نکل سکے۔ اسی لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ وہ سوالوں کے ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، یعنی خصوصی ملاقات، تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لیں گے تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنی بن الشیطان و جنی بالشیطان ما رزقتانا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اور جمع کرنا ثواب ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اسی لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے، لیکن یاد رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ قطعاً منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے، اسی لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پٹھان وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے پٹھان وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔